بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ، بیسٹ وے ٹو شیڈ آف وریز ان لائف۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس۔ ون ہے وریز ہیپن بیکاز یو ڈونٹ نو، پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے۔ ٹو ہے ڈیٹیچمنٹ، لا تعلقی۔ تھری ہے ٹرسٹ ان لائف، زندگی پر بھروسہ کرنا۔ فور ہے ایکسیپٹنس اینڈ سرنڈر۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو۔ پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کو مختلف جذبات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو پریشانی آپ کا باعث بن رہی ہے، اور انہیں آگاہی میں چھوڑ دیں۔ جذبات کے بادل چھٹ جانے کے بعد آپ چیلنجوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور حل سامنے آتا ہے۔ اس کا حل ایک ذہین طریقہ تلاش کرنا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو مسائل سے نمٹائیں، یا اس سے مکمل طور پر بچنے کا کوئی طاقتور طریقہ، یا مسئلے کو اگلی سطح تک لے جانے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور مواصلات کا استعمال کرنا، یا آپ مسئلے سے اوپر اٹھنے کے لیے اپنے اعلیٰ نفس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے لا تعلقی۔ پریشان ہونے سے بچنے کے لیے ایک ضروری شرط لا تعلقی ہے۔ آپ لوگوں اور ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں جن سے آپ وابستہ ہیں۔ صورتحال یا شخص کے ساتھ لگاؤ کو جاری کرنا آپ کے نقطہ نظر کو آزاد کرتا ہے تاکہ آپ صورتحال کی حقیقت کو دیکھیں اور اس وجہ سے کوئی حل تلاش کریں۔ ٹرسٹ ان لائف، زندگی پر بھروسہ۔ آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فکر مند ہیں کیونکہ آپ اس صورتحال کو اپنے انفرادی نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں، جو روحانی طریقے کے بجائے بقا کی جبلت پر مبنی ہے، جبکہ آپ کے لیے کامیابی کا حاصل کرنا یا جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے محفوظ رکھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے آپ کے شعور کا بیدار ہونا اہم ہے۔ زندگی پر بھروسہ کرنے اور پرورش کرنے والی ماں کے طور پر اس پر یقین کرنے سے آپ کو پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قبولیت اور سپردگی، ایکسیپٹنس اینڈ سرنڈر۔ جب تک آپ لمحے موجود کو قبول نہیں کرتے، آپ اسے اپنے ہوش میں نہیں لا سکتے اور اس کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ قبولیت کا مطلب بھی مسئلے کی مکمل ذمہ داری لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کو دیکھنے کے لیے اندرونی عزم کو بیدار کرنا۔ دوسری طرف ہتھیار ڈالنا سب سے زیادہ سچائی ہے، اور ایک بار جب آپ اسے کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ دینے کے ساتھ ساتھ خود زندگی کا حل تلاش کرنے کی مکمل ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے ذریعے آپ اس کے ذریعے کام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا جن میں آپ کو تبدیل کرنے کی طاقت کے بجائے اس سے کہ حالات یا حقائق آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ اپنے اختیارات کا جائزہ لینے کے بعد کارروائی کا منصوبہ بنانا۔ ایک بار جب آپ نے کوئی منصوبہ بنا لیا اور مسئلے کے بارے میں کچھ کرنا شروع کر دیا تو آپ بہت کم فکر مند محسوس کریں گے۔ Focus on the things you have the power to change rather than the circumstances or realities beyond your control. After you have evaluated your options, make a plan of action. Once you have a plan and start doing something about the problem, you will feel much less anxious. آپ کی زندگی میں آپ کا دماغ مسلسل کام میں رہتا ہے، اور دماغ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو موجودہ لمحے سے دور رکھے۔
جہاں آپ کا شعور رہتا ہے جو محبت، خوشی اور ذہانت سے بھرا ہوا ہے۔ اس تناظر میں پریشانیاں کیا ہیں؟ زندگی میں آپ کو مسلسل مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا مقصد آپ کو اپنے اعلیٰ نفس تک پہنچانا ہے۔ یہ چیلنج آج تک آپ کے شعور کے ارتقاء سے ایک قدم بلند ہے۔ اس مشکل کی سطح کو دور کرنے کے لیے عمل میں آپ اپنے آپ کو مزید حکمت کے لیے کھول دیں۔ یہ دماغ ہے جو موجودہ لمحے سے تعلق کے ذریعے آپ کو حکمت کی سطح تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے جسے فکر کہتے ہیں، جبکہ حل صرف ایک ہی امکان پیش کرتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی سینکڑوں امکانات ہیں۔ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے ان سینکڑوں امکانات کو پریشانیاں کہا جاتا ہے، جس میں آپ کا دماغ آپ کو وہم میں ڈالتا ہے، جس سے آپ غصے، اضطراب، مایوسی، نا امیدی اور اسی طرح کے جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی پریشانیوں پر مسلسل توجہ دیتے ہیں تو آپ انہیں بھی تخلیق کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں آپ ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہو۔ Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.